نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى في موضع آخر:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی خواتین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا پالنے والا پروردگار ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری دنیا انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جن کے چلنے، اٹھنے، بیٹھنے، پھرنے، سونے، جاگنے کو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے نمونہ بنا دیا۔ معزز حاضرین کرام، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے اور پرکھتے ہیں۔ مناسب یہ معلوم ہوا کہ اس مبارک مہینے کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں نبی علیہ السلام کی چند باتیں کی جائیں۔ رمضان المبارک میں دوسرے عناوین پر بھی خطبات ہوتے ہیں، رمضان کی فضیلت ہو یا قرآن کی فضیلت ہو، قرآن کا اعجاز ہو یا مقام قرآن ہو۔ اس خوبصورت سے محفل میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ ہم تمام گنہگاروں کے پلے بھی کچھ نیکیاں آ جائیں۔ بہت توجہ سے سنیے گا، میں جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں پروردگار عالم نے اس شخصیت کو پوری کائنات کے لیے جو ہے بھیجا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو دنیا جہان کے لیے شاہد بنا کر بھیجا، پوری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو پوری دنیا کے لیے نہیں بھیجا۔ یہاں تک کہ مطالعہ کریں گے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی دور میں، ایک ہی علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کو بھیجا، تین نبیوں کو بھیجا، چار نبیوں کو بھیجا، ایک ہی علاقے کے لیے، ایک ہی دور میں، ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت و تبلیغ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ نے چار انبیاء بھی بھیجے۔ لیکن جب امت محمدیہ کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک شخص کو چنا، ایک انسان کو چنا، ایک ذات کو چنا، اور صرف مکہ کے لیے نبی نہیں بنایا، مدینہ والوں کے لیے نبی نہیں بنایا، عرب کے لیے نبی نہیں بنایا، عربی جاننے والوں کے لیے نبی نہیں بنایا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور اعلان کر دیا کہ اے میرے پیارے حبیب، ہم آپ کو جو نبی بنا رہے ہیں یہ پوری انسانیت کے لیے نبی۔ اچھا، کب تک نبی؟ یہ بھی بیان کر دیا کہ صبح قیامت تک یہ میرا پیارا حبیب ہی نبی رہے گا۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی خاتم النبیین کا ٹائٹل دے دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ایک نبی کو بھیجا تو پھر اس نبی کی صورت کیسی ہوگی، اس نبی کا چہرہ کیسا ہوگا، اس نبی کی حالت کیسی ہوگی، اس نبی کا مقام کیا ہوگا، اس نبی کا مرتبہ کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، سفر میں ہیں، اور کیسا پیارا نبی، کیسا رفیق نبی، کیسا خوبصورت نبی، اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنے چاہنے والوں کے لیے محبت ڈال دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں کہتے ہیں اللہ کے رسول بھوک لگی ہے. اچھا بھوک لگی ہے، اچھا ابو بکر کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا. تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر کہتے اللہ کے رسول بھوک لگی ہے. کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. جاتے جاتے ایک جھوپڑی نظر آتا ہے، ایک گھر نظر آتا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھولتی ہے. کون کھولتی ہے؟ ایک بوڑھی ماں دروازہ کھولتی ہے. جیسے ہی دروازہ کھولا چہرہ دیکھتی ہے، کہتی ہے بیٹا اندر آ جاؤ. اندر بلائی. کہا کیا بات ہے؟ کہا ماں سفر میں ہوں، بھوک لگی ہے، یہ میرا یار ہے اس کو بھی بھوک لگی ہے. بڑی بات یہ نہیں ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، اس کو بھوک لگی ہے. کچھ کھانے کو ہے، کچھ پینے کو ہے؟ بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹا ابھی تو میرا شوہر جتنے بھی بکریاں تھیں، جتنے بھی چوپائے تھے، سارے کے سارے پکڑ کے وہ لے کے گیا، شکار پہ گیا ہے، اور ساتھ میں وہ بکریوں کو بھی چراتا ہے. شام میں وہ لوٹے گا، جب لوٹے گا تو شکار بھی وہ لائے گا ساتھ میں، تجھے میں پکا کے کھلاؤں گی تو رک جا. ساری بکریاں چلی گئی ہیں، اب میں تجھے دودھ بھی پلاؤں تو کہاں سے پلاؤں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ گھر کے کونے میں ایک بوڑھی بکری پڑی ہوئی ہے. کہا ماں کچھ نہیں ہے تو اس بڑھیا کا دودھ ہی پلا دے. یہ ماں کہتی ہے، پہلے تو وہ دل میں ہنسی، کہتی ہے بیٹا کیا مذاق کرتے ہو، وہ تو دودھ دینا کب کا چھوڑ چکی ہے، تم اچھا مذاق کر لیتے ہو مجھ سے. وہ بھلا دودھ دے سکتی ہے؟ 6 مہینے ہو گئے اس کو دودھ چھوڑے ہوئے. کہا ماں تو جا گھر اور جا کے برتن لے کے آ، دودھ نکالنا میرا کام ہے. بیٹا میں کہہ رہی ہوں میری بات پر یقین نہیں آتا، ضد کر رہا ہے، یہ لے برتن لے، اپنی ضد پوری کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں برتن آیا. برتن لے کے مدنی تاجدار گئے، بکری کے پاس کھڑا کیا بکری کو اور دودھ دوہنے لگے. مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پھر اس بکری سے دودھ آنا شروع ہو گیا. اور دودھ ایسا ویسا نہیں آیا، دودھ پھر اتنا نکلا اس بوڑھی بکری سے کہ اس کو ابو بکر کو پلایا، اللہ کے نبی نے خود پیا، بڑھیا کو بھی پلایا، اور ایک بڑے سے برتن میں نکال کے دے دیا کہ کہا یہ رکھ لو، جب تیرا شوہر آ جائے تو اس کو پلا دینا. اور ہاں میں یہ کہہ کے جاتا ہوں کہ جب تک یہ بوڑھی بکری زندہ رہے گی تب تک دودھ دیتی رہے گی. اللہ اکبر، کیا مقام و مرتبہ تھا، کیا مبارک ہاتھ تھے وہ کہ بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگا دیا تو تھن سے دودھ نکل رہا ہے. بڑھیا کو معلوم بھی نہیں کہ آج اس کے در پہ آیا کون، اس کو معلوم بھی نہیں کہ یہ وہ شخص ہے جہاں جاتا ہے رب کی رحمتیں ساتھ ساتھ جاتی ہیں. بڑھیا دیکھتی ہے کہ یہ تو بڑا باکمال شخص معلوم ہوتا ہے، کہتی ہے بیٹا رک جا، ابو معبد گئے ہیں شکار پہ، لائیں گے کچھ تو کھا لینا. ماں میں رکنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آنے کے لیے ہی جا رہا ہوں، میں دوبارہ آؤں گا. چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر اس بڑھیا کا شوہر ابو معبد آتا ہے. جیسے ہی ابو معبد گھر کے اندر آیا،
دیکھتا ہے کہ بڑی خوشبو سی پھیلی ہوئی ہے، ماحول بڑا خوشگوار ہو گیا ہے۔ اے میری بیوی کیا بات ہے، میں روزانہ شکار پہ جاتا ہوں، روزانہ میں بکریوں کو چرانے کے لیے جاتا ہوں اور روزانہ میں گھر آتا ہوں، لیکن اتنا خوبصورت ماحول تو نہیں رہتا ہے، اتنا خوشگوار ماحول تو نہیں رہتا ہے۔ اے میری بیوی ذرا بتا تو صحیح۔ شاعر کے الفاظ ہیں، ابھی تو اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی۔ اے میری بیوی ذرا بتا تو صحیح کہ کون آیا کون گیا۔ بڑھیا کہتی ہے کہ نہیں معلوم کون آیا کون گیا۔ نہیں کوئی تو آیا ہے کوئی تو گیا ہے، ذرا بتا تو صحیح کہ کون آیا کون گیا۔ بڑھیا کہتی ہے کہ نہیں معلوم کون آیا کون گیا، اس لیے کہ جو آیا تھا میں نے اس کو صرف ایک بار دیکھا، دوسری بار دیکھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اس کا حلیہ کیسا ہے بتا دے، اس کا چہرہ کیسا ہے بتا دے، اس کی صورت کیسی ہے بتا دے، جس کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں پڑی ہوئی بوڑھی بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ اے میری بیوی ذرا بتا تو صحیح کہ وہ مبارک شخص کون ہے۔ بڑھیا کہتی ہے کہ میں نے صرف اس کو ایک بار دیکھا، دوسری بار دیکھنے کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ ابھی گزرا ہے، جا کے دیکھو، راستے میں نظر آ جائے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، اگر تم اس کو دیکھ پاؤ تو اس کو نہ لے آنا، اگر تم ایک نظر اس کی نگاہ اس کی چہرے پہ ڈالو اور تمہارے دوسری بار نگاہ ڈالنے کی ہمت نہ ہو تو سمجھ لینا کہ وہی شخص آیا تھا، جاؤ اگر ملے تو لے آنا۔ وہ بوڑھا ابو معبد جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ یہ چیز بتانا مقصود ہے کہ نبی علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، کتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ بڑھیا ایک نظر دیکھی دوسری نظر ٹکانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ کسی صحابی سے نبی کا پورا حلیہ مبارکہ روایت ہی نہیں ہے، کسی ایک صحابی نے بتایا ہی نہیں کہ نبی کی آنکھیں ایسی، نبی کی پلکیں ایسی، نبی کا سر اقدس ایسا، نبی کے ہونٹ ایسے، نبی کی داڑھی مبارک ایسی، نبی کا چہرہ ایسا، نبی کے ہاتھ ایسے، نبی کا قد اتنا، نبی کا جسم اتنا، نبی کے پیر ایسے، کسی ایک صحابی نے پوری طرح سے بتایا ہی نہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے صحابہ اکرام، تم تو نبی کا دامن پکڑ کے صبح و شام کرنے والے، نبی کی معیت میں زندگی گزارنے والے، نبی کا چہرہ دیکھنے والے، تم کیوں نہیں بتا پا رہے ہو کہ نبی کیسے تھے؟ کہنے والا کہتا ہے کہ ہم کیا بتائیں نبی کیسے تھے، بس ایک دفعہ دیکھتے دوسری بار دیکھنے کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی، ایک بار دیکھتے تھے دوسری بار دیکھنے کی جسارت ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک صحابی بیان فرماتے کہ نبی کی آنکھیں ایسی ہیں، دوسرا صحابی کہتا ہے کہ نبی کی پلکیں ایسی ہیں، تیسرا صحابی کہتا ہے نبی کے ہونٹ ایسے تھے، چوتھا صحابی کہتا ہے کہ نبی کے بال ایسے تھے، پانچواں صحابی کہتا ہے نبی کا جسم ایسا تھا، چھٹا صحابی کہتا ہے نبی کے پیر ایسے تھے۔ ایک صحابی سے نبی کا پورا حلیہ مبارکہ روایت ہی نہیں ہے۔ کتب احادیث کھنگال لیجیے، کہیں بھی دیکھ لے، کسی ایک صحابی نے بیان ہی نہیں کیا کہ نبی کا حلیہ مبارکہ ایسا تھا۔ یہودی عورتیں آئی حضرت عائشہ کے پاس، اے عائشہ کیا بات ہے جو یوسف کا ذکر قرآن میں موجود ہے، خوبصورتی کے معاملے میں یوسف کا ذکر تو قرآن کریم میں موجود ہے، اور تیرا نبی تیرا شوہر تو یہ کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت وہ ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تیرے شوہر کا ذکر قرآن کریم میں خوبصورتی کے معاملے میں تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ تمہارا یہ اعتراض میں اپنے اوپر لیتی ہوں اور میں یہ سنتی ہوں، لیکن سنو میرا جواب یاد رکھنا۔
جب مصر کی شہزادی اور رانی نے زلیخا نے دیکھا کہ یوسف اتنے خوبصورت ہیں، ان کی خوبصورتی کو جانچنے کے لیے زلیخا نے عورتوں کو کھڑا کیا اور یوسف کو وہاں سے گزارا۔ عورتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جب یہاں سے یوسف گزرے تو میں نے جو تمہارے ہاتھوں میں پھل دیا ہے اور دوسرے ہاتھ میں جو چھری دی ہے، جب یوسف یہاں سے گزرے تو تم اس پھل کو کاٹنا۔ جب وہاں سے یوسف گزرے تو وہ عورتیں یوسف کو دیکھتی ہیں اور دیکھنے کے بعد پھر وہ پھل کو کاٹنا شروع کرتی ہیں۔ تو جب انہوں نے پھل کو کاٹا تو پھر صرف پھل کو نہیں بلکہ اپنی ہتھیلیوں پہ بھی چھریاں چلا دی۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا۔ اگر وہ عورتیں جنہوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنی ہتھیلیوں پہ چھریاں چلا لی تھی، اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی، اگر میرے محمد کو دیکھ لیتی تو پھر وہ اپنے ہتھیلیوں پہ نہیں بلکہ اپنے کلیجوں پہ چھریاں چلا لیتی۔ اللہ، اتنے خوبصورت تھے، ایسے خوبصورت نبی کو دیکھنے کا من نہیں کرتا ہے؟ ایسے خوبصورت نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینے کا من نہیں کرتا ہے؟ اتنے خوبصورت تھے نبی۔ کہا کہ اگر وہ عورتیں میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجوں پہ چھریاں چلا دیتی، اپنے دلوں پہ چھریاں چلا دیتی، اتنے خوبصورت تھے وہ نبی۔ اور حضرت حسان بن ثابت صلی اللہ کے نبی نے پوچھا، اے حسان، بڑا نعت پڑھتا ہے، بڑی حمد بیان کرتا ہے، بڑا شاعر ہے تو، ذرا بتا میں کیسے دکھتا ہوں؟ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے اللہ کے نبی، آپ تو اتنے زیادہ حسین ہیں کہ میری آنکھوں نے کبھی آپ جیسا حسین چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ اور بھی مختصر جملوں میں حضرت حسان نے کہا، اے اللہ کے نبی، میری آنکھیں کیسے دیکھے؟ کسی ماں نے آپ جیسا بچہ جنا ہی نہیں ہے تو میری آنکھیں کس کو دیکھیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب، اے اللہ کے رسول، آپ تو ہر برائی سے، ہر بری چیزوں سے مبرأ پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آدمی دیکھتا ہے اپنے آپ کو آئینے میں، دیکھتا ہے کہتا ہے میرا رنگ ایسا ہونا چاہیے تھا، میرے گال ایسے ہونے چاہیے تھی، میری آنکھیں ایسی ہونی چاہیے تھی، میرا جلد ایسا ہونا چاہیے تھا۔ اے اللہ کے رسول، کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے، آپ کی تخلیق ایسے فرمائی کہ آپ جس طرح چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسے پیدا کیا۔ یعنی اے میرے پیارے حبیب، آپ کی منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا۔ اے میرے پیارے حبیب، گویا یوں بات ہے کہ آپ اللہ کو کہتے چلے گئے، اے اللہ مجھے ایسے بناتا چلا جا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسے ہی بنا دیا جیسے آپ چاہتے تھے۔ یہ حضرت حسان، دیوان حسان بن ثابت پڑھیں گے تو یہ شعر باقاعدہ موجود ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے۔ خوبصورتی کا عالم یہ تھا نبی کی۔ اور خوبصورتی کے معاملے میں مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی آدھی خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی تھی۔ دنیا کی آدھی خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی گئی۔ ذرا سوچیں کہ یوسف علیہ السلام جب اتنے زیادہ خوبصورت تو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، وہ کتنے خوبصورت تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے چہروں پہ بڑی نورانیت ہے، بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، اور جب بندہ ان کو دیکھتا ہے تو پھر دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ لیکن یہ صحابہ اپنے نبی کو دیکھتے تھے، دوبارہ دیکھ ہی نہیں پاتے تھے۔ کیوں نہیں دیکھ پاتے تھے؟
اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ اتنا روب و دبدبا تھا، اتنا روب و دبدبا تھا، اتنا جاہ و جلال تھا کہ کسی صحابی کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ نبی کو آنکھیں ٹکا کے دیکھ لے۔ اور سمامہ کو پکڑا گیا۔ سمامہ آیا تھا کیوں؟ نبی کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قتل کرنے کے ارادے سے وہ آیا، لیکن وہ اپنے ارادے میں ناکام ہو گیا۔ اس کو پکڑا گیا، صحابہ نے پکڑا اور پکڑ کے مسجد نبوی کے میناروں سے اس کو کھمبوں سے باندھ دیا۔ اے سمامہ کیوں آیا تھا؟ کہا جانتے ہو تو کیوں پوچھتے ہو؟ نبی کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا؟ کہاں؟ سمامہ یہ سوچنے لگا کہ اب تو میں مارا جاؤں گا، اب تو مجھے یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ جس نبی پر یہ جان دیتے ہیں، یہ اگر کوئی آدمی اس نبی کو مارنے کی کوشش کرے تو پھر یہ صحابہ تو اس کی کھال ادھیڑ لیں گے۔ حضرات صحابہ کرام نے دیکھا کہ سمامہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول معاملہ یہ ہے کہ سمامہ کہتا ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کھانے کو دیا اس کو۔ اللہ کے رسول کھانے کو تو دے دیا لیکن وہ کھا نہیں رہا ہے۔ اچھا چلو میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول لائے، سمامہ اپنی نگاہ اٹھا اور میری طرف دیکھ۔ کہا جا میں نہیں دیکھتا۔ سمامہ کے الفاظ سے کہتا ہے کہ جا میں نہیں دیکھتا، تیرے جیسا بدصورت انسان دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سمامہ کہتا ہے اللہ کے نبی کو میں نہیں دیکھتا، نہیں دیکھتے، چل مجھے نہ صحیح میرے صحابہ کو دیکھ لے، نہیں دیکھتا، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھے، میں تجھے بھی نہیں دیکھتا، تیرے صحابہ کو بھی نہیں دیکھتا۔ سمامہ مجھے نہیں دیکھے گا، میرے صحابہ کو نہیں دیکھے گا، میری بستی کی طرف دیکھ لے، نہیں دیکھتا۔ میں نے روم دیکھے، ایران دیکھے، عراق دیکھے، مصر دیکھے، ساری چیزیں میں نے دیکھ لی، سب سے پلید اور گندا شہر تیرا ہے، میں نہیں دیکھتا نہ تجھے نہ تیرے صحابہ کو نہ تیری شہر۔ کہا سمامہ ذرا دیکھ تو لے، ایک بار دیکھ لے کہ نبی کتنے پیارے انداز میں بات کرتے تھے۔ کہا سمامہ ایک بار دیکھ لے۔ کہا نہیں دیکھتا۔ سمامہ کو لگا کہ اب یہ مجھے مار دیں گے۔ مسجد میں موجود کھمبوں کو لگا اور مسجد نبوی میں موجود کھمبوں میں دیکھا اور چشمے فلک میں دیکھا، زمین نے دیکھی، صحابہ نے دیکھا اور ان دیواروں نے دیکھا جن دیواروں کے بیچ میں سمامہ کو قید کر کے رکھا گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمان سنا رہے ہیں کہ اے سمامہ اگر تو مجھے نہیں دیکھتا، میرے صحابہ کو نہیں دیکھتا، میری بستی کو نہیں دیکھتا، نہ دیکھ، میرا کیا جاتا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو میرے قتل کے ارادے سے آیا تھا، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، تو جا۔ سمامہ کو چھوڑ دیا گیا۔ صحابہ کو لگا کہ اللہ کے نبی اس کے قتل کا فرمان سنائیں گے۔ سمامہ کو چھوڑ دیا گیا، کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ سمامہ گئے اور راستے سے گھوم کے آئے، جاتے جاتے ایک نظر دیکھ لی اٹھا کے، اب دیکھ لیا تو اب واپس جانے لگے، جاتے جاتے راستے سے گھوم کے آئے۔ کہا اللہ کے نبی نے سمامہ کیوں آئے، ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا۔ کہا کہ غلام بنا کے چھوڑ دیا، اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اسلام قبول کر لیے۔ یہ معاملہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا کا، ان کی خوبصورتی کا، کہ لوگ انہیں دیکھ کے اسلام قبول کر لیتے تھے۔ حضرت یوسف کو دیکھا تو عورتوں نے ہتھیلیوں پہ چھریاں چلا لی، اور یہاں پر جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پھر ماؤں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے میدان جنگ میں شہید کروا دیے، باپ نے اپنے بیٹے میدان جنگ میں شہید کروا دیے، بیویوں نے اپنے شوہروں کو شہید کروا دیا، عورتیں ہلاک ہو گئی جب میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ چند باتیں سیرت کے تعلق سے تھی۔ دعا کریں پروردگار عالم سے کہیں بھی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔